مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ جہاں زیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جس بک کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی تحریر کردہ ہے۔ اس عظیم شخصیت کا مختصر تعارف میں ضرور کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ایک سیاسی مفکر، معیشت دان، ماہر تعلیم، عظیم دینی اسکالر اور فلاسفر ہیں، جنہوں نے علمی، ادبی اور روحانی صلاحیت اپنے جد امجد فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ سے اور اپنے والد گرامی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شبانہ روز تربیت و توجہ سے حاصل کی ہے۔ آپ 40 سے زائد بکس اور 100 سے زائد تحقیقی مقالات کے مصنف ہیں۔ آپ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہ ہیں، یتیم بچوں کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کے عظیم مرکز آغوش کی بھی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے آسٹریلیا کی معروف یونیورسٹی وکٹوریہ یونیورسٹی میلبرن سے درج ذیل موضوع پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اینڈ اینالائسس آف ٹریڈ فلوز امنگ ایکو ممبر کنٹریز اینڈ پوٹینشیل فار اے فری ٹریڈ ایریا۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے سیکولر سائنسز کے حصول کے ساتھ ساتھ شریعہ اور قدیم اسلامی علوم بھی معروف عالمی اسلامک اسکالرز سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بے شمار خدمات ہیں جنہیں محدود وقت میں بیان کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں اور علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں دین اسلام اور ملک و ملت کی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج جس بک کا ریویو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں اس کا ٹائٹل ہے وقت کی اہمیت اسلامی تعلیمات کے تناظر میں۔ اس بک میں وقت کی اہمیت کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے اور سورۃ العصر کی مثال دی گئی ہے، اور اس میں صبح خیزی کے برکات کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس بک میں یہ بتایا گیا ہے کہ وقت کی متاع بے بہا کا دانش مندانہ استعمال، صبح خیزی کی کیا برکات ہیں، انسانی جسم میں موجود ہر جوڑ کا حق بندگی کیا ہے، خدمت دین کا اجر عظیم کیا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کی بحالی کے لیے وقت صرف کرنے کا اجر کیا ہے، خدمت خلق کے لیے وقت صرف کرنا پسندیدہ عمل ہے، تقسیم اوقات کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تنظیم اوقات میں اسلاف کے معمولات، کاہلی اور سستی افلاس کا سبب بنتی ہے، کسی بھی صورت وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ذہنی تازگی کے لیے بریکس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور اس کو مختصر کلام کی شکل میں بھی بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمارے سامنے کوئی واضح مقصد اور نصب العین یا کوئی گول نہیں ہے جس کے باعث کسی بھی ٹارگٹ کے حصول کے لیے کسی ٹائم فریم پر عمل پیرا ہونے کو چندہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ علم کا حصول ہو یا قومی سطح کی کوئی بھی اہم ذمہ داری، وقت کی اہمیت ہمارے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے اس موضوع پر قلم اٹھا کر خصوصاً نوجوان نسل کو وقت کی قدر و قیمت سے آگاہ کرنے کی ایک بہترین کوشش کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وقت کی اہمیت پر آپ کی یہ تحقیق مؤثر کن بھی ہے اور مفید بھی۔ وقت وہ موضوع ہے جس کے کھو جانے اور ضائع ہونے کا ہمیں ذرا بھر احساس نہیں۔ ہم وہ قوم بن گئے ہیں جو فضول اور بیجا کاموں، رسموں اور بیکار گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیتی ہیں، حالانکہ وقت انسان کے ہاتھوں برف کی طرح پگھل رہا ہے اور اس کی دسترس سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے سورۃ العصر میں خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اس بک کے ابتدائیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج نوجوان نسل کے مرد و زن، بچوں بچیوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا میں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ کہیں آئیڈینٹی کرائسس ہیں، کہیں کرمنل مائنڈ سیٹ ہیں، کہیں جاریت ہے، کہیں بے راہ روی ہے، کہیں بڑوں کے احترام کا مسئلہ ہے، کہیں اپنے ماضی سے الگ تھلگ ہونے کا مسئلہ ہے، کہیں اسلام سے دوری کا مسئلہ ہے۔ الغرض ان کی فہرست بنائیں تو صفحات کے صفحات بھر جائیں، لیکن چیلنجز ختم نہ ہونے کا نام لیں۔ ہر ایک چیلنج غور و خوض کے لیے ایک طویل وقت مانگتا ہے اور اس کے حل پر قومیں مل کر ان پر بات کر سکتی ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل صرف گفتگو یا چند مذاکرات کے نتیجے میں ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے لیے طویل المدتی پالیسیاں درکار ہوتی ہیں اور پھر ان کے نتائج دہائیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ انہی چیلنجز میں سے ایک تنظیم الاوقات، ٹائم مینجمنٹ ہے۔ وقت یا ٹائم ایک ایسی کوموڈٹی ہے اور استعمال کی شے ہے جو بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ وقت کی اہمیت کے حوالے سے سورۃ العصر میں اللہ رب العزت زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ جس شے کی چاہے قسم کھائے، لیکن عموماً وہ اسی شے کی قسم کھاتا ہے جس کے بارے میں بڑی عجیب یا کچھ خاص بات پائی جاتی ہو، یا جو شے باقی اشیاء میں منفرد مقام رکھتی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ اس آیت کی بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن موضوع سے متعلق اگر بات کی جائے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر اس امر کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ یہ وقت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ اس کے قابو میں نہیں آتا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد و مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس تیسری آیت مبارکہ میں ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مسلسل نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے رہے اور مشکلات کے سامنے صبر کا پیکر بن کر کھڑے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لا کر نیک اعمال کی صورت میں حق بات کے ساتھ کھڑے رہنے کی صورت میں وقت کا صحیح استعمال کیا۔ انہوں نے مصائب و آلام پر صبر کیا، اپنے آپ کو جمود کا شکار نہ ہونے دیا بلکہ خود کو ہمیشہ متحرک رکھا۔ چنانچہ جس نے ان امور کے ساتھ اس وقت کو صحیح انداز میں استعمال کر لیا وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی ہر انسان خسارے میں ہے جس نے وقت کو ضائع کر دیا اور وقت اس پر سے گزر گیا۔ سو یہ وقت ہے جو ہم سے مینج نہیں ہو پاتا۔ وقت کی اہمیت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 3، اپنی خوشحالی کو اپنی تنگدستی سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 4، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور نمبر 5، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث سے مبارکہ میں بھی وقت کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، اس کی قدر جانو۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، وہ کام اور محنت، وہ مستعدی اور نتائج جو جوانی میں پیدا کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں یقیناً نہیں کر سکتے۔ ضعیف العمری میں انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں وہ سکت نہیں رہتی۔ بے شک اس سے آگے فرمایا کہ صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ
کب اسے بیماری آنی ہے، کب وہ کسی بیماری کا شکار ہو کر معذور اور درماندہ ہو کر رہ جائے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو اور صحت و تندرستی والے زمانے کی قدر کر لو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، مال و اسباب میں فراوانی دی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس یہ فراوانی ہمیشہ رہے گی، میں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے دین پر بعد میں خرچ کر لوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کیا خبر وہی غنی انسان کل کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو میسر ہے اس میں سے اللہ کے دین اور اس کی مخلوق پر خرچ کر لو، اپنی آخرت میں کوئی فائدہ آج پہنچا لو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ کب تنگ دستی تمہیں آئے اور تم دوسروں کے دست نگر بن کر رہ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فراغت کو غنیمت جانو۔ جوانی میں انسان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے جو عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، گپ شپ کرنے میں، غیبت میں، چغلی میں اور دنیا کے دیگر فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ جب وہ عملی زندگی میں چلا جائے گا تو شاید اس کے پاس اتنا وقت نہ ہوگا، پھر صرف اس کی حسرت رہ جاتی ہے کہ جوانی میں میرے پاس بڑا وقت تھا، کاش میں یہ خیر کے کاموں میں لگا لیتا۔ آج میں چاہتا ہوں لیکن فرصت کے لمحات بھی مجھے میسر نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آخر میں فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اسے موت آئے اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کے وقت کی قدر جانو۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند زندگی عطا کر رکھی ہے تو اس سے اپنی آخرت سنوار لو، کچھ خیر کا کام کر لو، علم حاصل کر لو، اپنے گھر بار بچوں کے لیے کچھ کر لو۔ آج اگر دین کی خدمت کے مشن کے ساتھ جڑے ہو تو اس کے لیے کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جس کی ہم میں سے کسی کو خبر نہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ بے شک ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی کہ ہمارا بعض وقت بال بچوں سے ہنستے کھیلتے ذکر و عبادت کے بغیر ہی نکل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 بار دہرا کر فرمایا، لیکن اے حنظلہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ساتھ ذکر و عبادت کی ہو اور کوئی ایک ساتھ کاروبار دنیا کی ہو۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارا جو وقت ذکر الہی میں نہیں گزرتا اور ہم بچوں کے ساتھ ہنسنے اور کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، کیا یہ ہم ٹھیک کرتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ ذکر و عبادت کی ہو اور ایک ساتھ کاروبار دنیا کی ہو تو اسی طرح ایک وقت اولاد کی تربیت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک خدمت خلق کے لیے وقت صرف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ شخص کون ہے اور اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل تمہارا کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا یا اس کی بھوک کو مٹانا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل خوشی و مسرت سے باغ باغ کر دے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کی خاطر اس کے ساتھ چل کر جائے حتیٰ کہ اسے پورا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے قدم مضبوط رکھے گا، جس دن یعنی روز قیامت کو قدم پل صراط پر سے پھسل رہے ہوں گے۔ حقیقی خوشی کسی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی بھوک کو مٹانا ہے، ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا ہے، اور یہ سب اعمال بجا لانا
اس مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت سے بہترین فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا قدیم بزرگ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے زمانوں میں نہ آئی فون تھے، نہ گوگل تھے، نہ آرگنائزر تھے، نہ انہیں سیکٹری کی سہولیات میسر تھیں۔ ان کے باوجود بھی ان کی بے مثال ٹائم مینجمنٹ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ دیکھ لیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور اسی میں امت کی اصلاح ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے، اپنے شانوں پر انہیں سوار کرانا ہے، دین کے معاملات طے کرنے ہیں اور غزوات بھی لڑنے ہیں، ریاست کے امور بھی انجام دینے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ اس سے زیادہ کامیاب ٹائم مینجمنٹ کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بے شک اس بک کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذہنی تازگی کے لیے بریک کی کیا اہمیت ہے۔ تازہ تحقیق یہ ہے کہ جو لوگ دماغ کو تر و تازہ یعنی فریش رکھنے کے لیے بریکس نہیں لیتے، ان کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اور وہ عموماً زیادہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور خاص بریکٹس میں پورے ذہن کو خالی کر کے بریکس لیتے ہیں۔ انہیں بیماریاں بھی کم ستاتی ہیں اور وہ ذہنی طور پر فریش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بریک بنیادی طور پر غور و فکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اپنے محاسبے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ پچھلے 10-11 مہینوں میں کر چکا ہے، کیا یہی واحد طریقہ تھا اس کام کو انجام دینے کا، یا آئندہ اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان مستقبل کے بارے میں بھی فوکس کرتا ہے۔ دراصل وقت کی چکی میں ہم سب اس طرح پس رہے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹیو سوچنے کا وقت اور مہلت نہیں ملتی۔ بدقسمتی سے ہم نے خود کو بہت مصروف کر لیا ہے، لہٰذا کبھی کبھی مناسب وقفہ لے کر سوچ بچار کا عمل بھی کر لینا چاہیے۔ اس سے آئندہ زندگی بہتر ہوگی۔ معزز ناظرین گرامی، یہ ایک مسلمہ امر اور آفاقی حقیقت ہے کہ وقت ایک بیشمار قیمت نعمت ہے جو بہت قلیل ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وقت کی منظم منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انہی لوگوں نے نمایاں کامیابیاں سمیٹی ہیں جنہوں نے وقت کی تقسیم اور تنظیم کو درست طریقے سے سر انجام دیا۔ غیر ضروری گپ شپ، غیر ضروری افکار اور سوچیں ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں۔ ہم ضروری کاموں کو پس پشت ڈال کے غیر ضروری چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں اور یوں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی اس تحریر میں ٹائم مینجمنٹ کی ان جملہ جدید پہلوؤں کو متعارف کرایا گیا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ غیر ضروری گپ شپ، غیر ضروری افکار اور سوچیں ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں۔ ہم ضروری کاموں کو پس پشت ڈال کر غیر ضروری چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں اور یوں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی اس تحریر میں ٹائم مینجمنٹ کے ان جملہ جدید پہلوؤں کو متعارف کرایا گیا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر زندگی کو کامیاب کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔